السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں آپ لوگوں کو آخرت کی منزلوں سے پہلا منزل آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو پہلی منزل ہے، پہلی سکرات کی منزل ہے۔ مرنے سے پہلے جب انسان کی سانس اکڑ جاتی ہے اس وقت کو سکرات یعنی نزع کی کیفیت کہتے ہیں۔ اس کیفیت کی طاری ہونے سے پہلے انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اس وقت نیک آدمی کے لیے استقبال کے لیے جنت سے فرشتے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اولیاء کو موت سے پہلے ندا آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ البتہ نیک لوگوں سے کہا جائے گا کہ اے وہ جان جو اللہ کی اطاعت میں چین یا چکی ہے، اپنی پروردگار کی طرف اس طرح لوٹ کر آ جا کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی، اور شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اور جب گناہگار آدمی کی موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت جہنم سے فرشتے آتے ہیں، ان کے پاس جہنم کے ہتھوڑے ہوتے ہیں، اور اس کی روح قبض کرتے ہوئے فرشتے بدبوئی کی وجہ سے ناک پر چادر رکھ لیتے ہیں۔ دوسری منزل انسان کے سفر آخرت کی دوسری منزل قبر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے تو چند آدمی کو دیکھا کہ کل کر ہنس رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اکثر موت کو یاد کرو تو یہ بات نہ ہو۔ کوئی دن قبر پر ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ اعلان نہیں کرتا کہ میں غربت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں حشرات، کیڑے اور جانوروں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن، کامل مومن، ایمان والا دفن ہوتا ہے تو قبر اسے کہتے ہیں، تیرا آنا مبارک، تو نے بہت اچھا کیا کہ تو آ گیا۔ جتنے لوگ میرے پشت زمین پر چلتے تھے تو ان میں مجھے بہت محبوب تھا، آج تو میرا سپرد ہوا تو میرا حسن سلوک دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ اس قدر وسیع ہو جائے قبر کہ منتہائی نظر تک کھل جائے گا، اور جنت کا ایک دروازہ اس کی طرف کھل جائے گا اور وہاں کے ہوائیں اور خوشبو وغیرہ پہنچتی رہتی ہے۔ اور جب کافر یا فاجر دفن جائے تو قبر کہتے ہیں، تیرا آنا منحوس، کیوں ضرورت تھی تمہارے آنے کی؟ میرے پشت پر جتنے بھی لوگ تھے میں ان میں سے تجھ سے زیادہ بغض رکھتا تھا، آج تو میرا حوالہ ہوا ہے تو میرا معاملہ بھی دیکھ لینا۔ اس کے بعد اس قدر زور سے کھینچتے ہیں کہ پسلے ایک دوسرے سے گھس جائے، جس طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے سے انگلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ اس کے بعد 99 اژدہا اس پر مسلط ہو جاتے ہیں جو اس کو نوچتے رہتے ہیں اور قیامت تک رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک اژدہا بھی ان میں زمین پر پنکا مار دے تو قیامت تک زمین میں گھاس نہ اگے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گھاٹ۔